اب اس چوری پر آتے ہیں. وہ چوری کیا تھی؟ چوری یہ ہے کہ محکمہ فوڈ بلوچستان، محکمہ خوراک، بدنام زمانہ کرپشن کا گڑھ. ویسے تو ہر محکمہ ہی کرپشن کا گڑھ ہے، لیکن یہاں تو کرپشن ہی ہے. یہ انٹیلیجنس میں کوئی اتنے مہان لوگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو چوری ہو رہی ہے، صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے. وہ ایسی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے، روکو اسے. یہ 2 AC صاحبان جاتے ہیں متعلقہ گوداموں میں اور ساتھ جو ٹرک ہیں ان کو تحویل میں دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے خلاف پھر اینٹی کرپشن کو لکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لہٰذا آپ کارروائی کریں. اینٹی کرپشن کارروائی کرتا ہے، ان کو گرفتار کرتا ہے. اور یہ مظفر ذیشان جو لائے، اس کا بڑا پرانا تجربہ ہے فوڈ میں، اور ابھی بھی یہ بڑے شوق سے لائے گئے ہیں اور آئے ہیں. اس سے پہلے تھا اصغر عریفال. اصغر عریفال بڑا بدنصیب ہے اس حوالے سے. پچھلی دفعہ بھی اس کے خریداری نہیں ہوئی، اس دفعہ بھی وہ چھکا لگانے آیا تھا، اس کا نہیں لگا، اور انشاءاللہ لگے گا بھی نہیں. نور محمد صاحب نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی میں کوئی معذور تھے، وہ بھی نکلوا دیے. اب وہ بیچارے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں کہیں سے آ کے، مطلب وہ ہر جگہ اپنی فریاد لے کر آتے ہیں، ہم تک بھی کہیں انڈائریکٹلی پہنچ آئے. اب میں نے کہا یار اس معذور میں بیچارہ جو روز جاتا تھا، جو ان لوگ معذوروں کو ہم کہتے تو ہیں اسپیشل، کیا ہم ان کو وہ سٹیٹس دیتے ہیں؟ ان بیچاروں کو گھر میں سب جگہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ یہی روزگار ہوگا، اس کا کچھ ٹائم پاس ہوگا، وہ بوجھ نہیں ہوگا، کوئی اس کی زندگی بہتر ہوگی. تو مطلب ہمارے بلوچستان کے سیاستدان کس انتہا تک پہنچ چکی ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے ان کو احساس. ابھی یہ معذور کو نکالنا، یہ کوئی میرے خیال میں بعد میں بلایا بھی، وہاں جاتے ملاقات نہیں کرتے، وہ بیچاری روتی رہتی ہیں. ظلم نہیں ہے یار یہ؟ نور محمد کسی کو لاتا ہے سیکٹری، پھر ایسے نہیں لاتا، وہ چن کے ڈھونڈ کے بندہ لاتا ہے کہ کون ایسا ہوگا جو میرا بہت سارا خیال رکھے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مجھے کہتے ہیں مقبول احمد. آج ہم بات کریں گے کہ بلوچستان میں پہلے احتساب صفر ہے. یہ جو نیب کی ترمیم آئی ہے اور 50 کروڑ سے نیچے والی جو تحقیقات ہوں گی وہ نیب نہیں کرے گا. پھر اس میں اگر ہوتی بھی ہے کوئی متاثرہ فریق نیب میں جائے گا، فلاں 100 قسم کے ڈھکوسلے جو کیے ہیں، اس نے اب تمام قسم کا ڈر ختم کر دیا ہے. اور بلوچستان میں اگر پہلے کوئی کرپشن تھی 50%، تو وہ اب 99% ہو گئی ہے. کوئی ڈر خوف نہیں رہی ہے. تھوڑا بہت ابھی واحد کاکڑ صاحب کو لگایا اینٹی کرپشن کا DG، وہ تھوڑا بہت ایکٹیو ہوا، تو ادھر سے کل پرسوں جو کابینہ کی میٹنگ ہوئی اور وزیر اعلیٰ کے جو ٹکر آئے ان کے پریس سیکرٹری کی جانب سے، وہ کہتے ہیں بھائی یہ اینٹی کرپشن کون ہوتا ہے کارروائی کرنے والا؟ یہ AC کون ہوتا ہے کارروائی کرنے والا؟ ہاں بالکل، وہ کون ہوتا ہے؟ ان کا گناہ یہ ہے کہ چوری ہو رہی تھی، اس کو پکڑا. اب اس چوری پر آتے ہیں. وہ چوری کیا تھی؟ چوری یہ ہے کہ محکمہ فوڈ بلوچستان، محکمہ خوراک، بدنام زمانہ کرپشن کا گڑھ. ویسے تو ہر محکمہ ہی کرپشن کا گڑھ ہے، لیکن یہاں تو کرپشن ہی ہے. کیا ہوا دیکھو گے. اور دوسرا جو ہیلتھ میں کرپشن کرتا ہے اور خوراک میں، وہ تو ذلیل و خواری ہوتا ہے. تو گندم میں کرپشن کرنے والا، گندم راس نہیں آتی کسی کو. اس کی تو بہت کانٹیکسٹ میں آپ جائیں تو پھر اس میں ہمیں بہت ساری مثالیں آ جاتی ہیں. وہ تو انشاءاللہ یہ جو ناسور ہیں، جس نے فوڈ میں کیا وہ ذلیل و خوار ہوا ہے اور ہوگا. یہ یاد رکھو. خوراک اور ہیلتھ، کسی کی دوائی میں آپ پیسہ کھاؤ گے، کسی کی خوراک میں آپ کھاؤ گے، ذلیل اور رسوا ضرور ہوں گے، آپ کی نسلیں ضرور ہوں گی. لیکن ہمیں عقل نہیں آتی. ہمیں جتنا بھی قدرت نشانیاں دکھا رہی ہوتی ہے، ہم اتنے اندھے ہو چکے ہیں 2 نمبری میں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ کابینہ میٹنگ میں پچھلی دفعہ کی یہ چیز آ گئی
کہ یار اب ظاہری بات ہے دمڑ صاحب آئے ہیں. دمڑ صاحب تو 2 دفعہ نور محمد دمڑ صاحب المعروف اب بہت زوراور ہو گئے ہیں. پچھلی دفعہ تو جب آئے تھے تو اکثر ان کے جھگڑے چلتے رہتے تھے, اب تو اور زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں. لیکن اس دفعہ وہ شاید اگر سمجھ رہے ہیں کہ بہت پاورفل ہیں تو یہ ان کی خام خیالی ہے. جو بیک پہ تھے وہ آج کل شاید ان کے خلاف ہی کام کر رہے ہیں. وہ اس رات کو ہی پتہ چل گیا تھا جب یہ چوری ہو رہی تھی تو ان ایسی لوگوں کو کس نے کہا کارروائی کرنے کو, تو اندازہ ہو جاتا ہے. 2 گودام ہیں, مطلب جہاں سے نکل رہی تھی گندم وہاں کوئی 7 ٹرک تھے. کوئی اپروول پراپر منٹس آف میٹنگ نہیں تھے. انٹیلیجنس والے کال کرتے ہیں غالباً 2 اے سی, ایک اے سی حمزہ, دوسرا اے سی عبداللہ, کہ آپ جائیں یہ ان کی حدود میں تھا, یہاں گندم کی چوری ہو رہی ہے, روکیں. وہ جاتے ہیں, لیویز کے ساتھ کارروائی کرتے ہیں. 7 ٹرک وہ اپنی تحویل میں لیتے ہیں. ان کو کہتے ہیں ہاں آپ جو گندم نکال رہے ہو آپ کے پاس تو کوئی اپروول ہوگی, ظاہری بات ہے آپ یہ کام کر رہے ہو, اپروول ہوگی آپ کے پاس. تو وہ ان کے پاس کوئی اپروول نہیں ہوتی. اگر وہ دکھاتے بھی ہیں تو پرانی کسی دور کی دکھاتے. وہ کہتے ہیں یار اس سے کیا تعلق ہے, اتنی حکومتیں بدل گئی ہیں, آپ کس بیس پہ نکال رہے ہو, یہ تو انلیگل ہے, آپ تو چوری کر رہے ہو. تو آپ کو تو پتہ ہے یہی وارداتیں تو ہوتی تھی شروع سے. اب اس دفعہ یا تو دمڑ صاحب نے پھر کہیں خوشحال نہیں کیا لوگوں کو, یا پھر اکیلی کارروائی ڈالی جا رہی تھی, یہی تھا یا جو بھی تھا. یا انٹیلیجنس میں کوئی اتنے مہان لوگ آ گئے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو چوری ہو رہی ہے, صوبے کے حق پہ ڈاکہ ڈل رہا ہے. وہ ایسی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ ہو رہی ہے, روکو اسے. یہ 2 اے سی صاحبان جاتے ہیں متعلقہ گوداموں میں اور 7 جو ٹرک ہیں ان کو تحویل میں دیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے, اس کے خلاف پھر اینٹی کرپشن کو لکھتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے, لہٰذا آپ کارروائی کریں. اینٹی کرپشن کارروائی کرتا ہے, ان کو گرفتار کرتا ہے. جس رات یہ کارروائی ہوتی ہے یہ منسٹر نور محمد دمڑ صاحب خود جاتے ہیں. ان کے جو مہان مظفر علی شان صاحب ہیں جن کے بڑے ریکارڈ ہیں, تو یہ بھی ہوتے ہیں. پھر کہتے ہیں ہم نے منظوری لے لی ہے. تو کہتے ہیں آپ منظوری دکھائیں. کیبنٹ میں بے شک یہ چیز بات ہو گئی تھی, لیکن منظوری اس وقت اس کے منٹس آف میٹنگ نہیں آئے تھے. جب تک ایک کام نہیں ہوتا, اب سپوز کیا چیئرمین بورڈ کا وہ کہا گیا کہ بھائی ہاں یہ کر دیں, آپ چینج کر دیں, تو جب تک اس کا نوٹیفیکیشن نہیں آئے گا تو تب تک تو نہیں ہوگا. تو یہی چیز جب تک منٹس آف میٹنگ نہیں آتے تھے, آپ کیوں یہ کر رہے تھے, آپ کو اتنی جلدی تھی نکالنے میں. تو ظاہر ہے اربوں کی واردات تو پھر ڈلنی تھی. کیونکہ اس دفعہ چیف جسٹس جو ہاشم کاکڑ صاحب تھے انہوں نے اربوں کی جو خریداری ہونی تھی وہ رکوا دی. اب پھر 2 دفعہ دمڑ صاحب الیکشن لڑ کے آئے ہوئے ہیں. اب ظاہری بات ہے بہت کچھ کرنا ہے, اور اب تو سینئر بھی ہو گئے ہیں, پچھلے ٹینیور میں بھی منسٹریاں انجوائے کی ہیں, تو بہت ساری کمیاں پوری کرنی تھیں, اور ایک طریقہ جانتے ہیں اور پھر ہر حد تک جاتے ہیں. اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں, ایسا نہیں ہے میں کسی سے وہ کروں, میں ثبوتوں کے ساتھ بات کرتا ہوں, دلیل سے بات کرتا ہوں, اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں اور پھر ہم الحمدللہ ہر چیز کی دلیل بھی رکھتے ہیں, ثبوت بھی رکھتے ہیں. تو وہ واردات تو ہو گئی ختم. اب تھا کہ یار اب تک کچھ تو کرنا ہے. پیچھے رہ گئی فوڈ اتھارٹی میں ٹوٹل اس کا 20 کروڑ تک بجٹ سالانہ ہوتا ہے. تو وہاں پہ جو پچھلا ڈی جی صاحب تھے وہ شاید اس طرح کام بھی نہیں کر پائے, ادھر سے موقع مل گیا, وہ سائڈ کر کے وقار خورشید عالم کو لے گئے ہیں. اب فوڈ اتھارٹی میں کوئی 40-50 کروڑ پڑا ہے, اس کا بھی صفایا کرنا ہے. اور پھر ایدھی چھاپے جو لگائے گئے ایدھی کے نام پہ, اس کی بھی بہت کہانی ہے, پھر کبھی ہم ڈسکس کریں گے. فی الحال کیونکہ اس سکینڈل پہ بات کرتے ہیں, تو اینٹی کرپشن کو لکھا جاتا ہے. یہ دمڑ لوگ یہ پہنچ جاتے ہیں, سیکٹری بھی پہنچ جاتا ہے کہ بھائی یہ تو پکڑے گئے ہیں ابھی. پھر کیا ہے کہ ادھر سے کیونکہ انٹیلیجنس بھی زوراور انٹیلیجنس وہ نہیں تھی کہ ان کی ایسے
अच्छा, उधर कहते हैं कि शायद कोई फ़ोन पे बात भी हो गई और फिर कुछ मुँहमारी भी हो गई। तो उन्होंने कहा यार एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, करते हैं इलाज आपका। केस भिजवाया जाता है, एंटी करप्शन कार्रवाई हो जाती है, मेरिट की कार्रवाई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब ये इंटेलिजेंस वाले, मैं कह नहीं रहा ये चाहे उनका कोई पर्सनल वो था या कोई और रीज़न थी या उनको सूबे का या चोरी का इतना था, जो भी था ये अवाम के मफाद में ये थी। तो ये पकड़ी गई, कार्रवाई हो गई। अच्छा, अभी फिर जब ये परसों कैबिनेट हुई तो इसमें फिर वजीर आला के सामने ये शिकवा रखा कि हाँ भाई ये साल पूरा गुजर रहा है, हम महरूम रह गए हैं, तो ना ख़रीदारी हुई, ना उधर कुछ मिला, ना कुछ और, तो अब लिहाजा कुछ हो। वजीर आला साहब भी फिर आपको पता है जब आते हैं फिर किसी दिन तो फिर इंटेलिजेंस वालों को भी रगेड़ देते हैं। उस दिन फिर धूमर साहब ने अपने मुताबिक अपनी हर बंदा अपने, वो क्या कहते हैं कि किसी से भी सुना हो कि कोई खुद को वो तो नहीं शो करता कि भाई मेरा कोई कसूर है। हर बंदा कहता यार मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई। अब यहाँ पे भी कहा कि यार यहाँ ऐसी लोगों ने आया, आपने बोला था कि गंदम बेचनी है, वो करना है, और ऐसी आया, उन्होंने कार्रवाई की, एंटी करप्शन ने केस कर दिया। अब ये नहीं बताया कि भाई वो बात वैसे हुई थी लेकिन उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग नहीं आए थे। और दूसरा होता क्या है, गंदम ली जाती है, वो 10 साल तो कम से कम यार निकालती है, आपकी गंदम साल नहीं निकालती, 2 साल नहीं निकाल सकती। अच्छा, मुजीबुर रहमान ने प्रेजेंटेशन दी, मुजीबुर रहमान पानेजई क्योंकि सेक्रेटरी फूड रहे हैं, मुनासिब नाम है। BSS में 2 माकूल लोगों में जो 2 सेक्रेटरी बताए जाते हैं उसमें जाहिद सलीम और मुजीबुर रहमान है कि ये BSS की क्रीम इन्हें कहा जाता है, और माकूल लोग कहे जाते हैं जो कम चीज़ों पे इत्तेफाक करते हैं, पेट ज़रा कम है, लालची थोड़े कम है। तो इन्होंने प्रेजेंट की कि सर ऐसे निकालनी है या वो है, लेकिन साथ में मैं ये कह रहा था कि आप जैसे सेक्रेटरी अगर रहे हैं फूड में, उन्होंने इतनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड की। ये तो अफसोस की बात है। अभी आप हेल्थ में आए हो तो आपके आने से सिर्फ ये नहीं होता कि मैं ईमानदार हूँ, कुछ नहीं करता। आप आए हो, तब्दीली क्या लाए हो, मैटर ये करता है। एक्टिव बहुत हो लेकिन तब्दीली लाए। कल जब आप जाएँ तो कहें हाँ यार मुजीब यहाँ पे आया था, मुजीब ये तब्दीलियाँ करके गया। सिर्फ आपकी ईमानदारी से गर्ज नहीं होती, जो आपको असाइन किया गया पोर्टफोलियो है उसमें आपने क्या प्रूव किया बेहतरी के लिए, ये भी मैटर करता है। तो वजीर आला ने फिर सुना दी एंटी करप्शन कौन है, AC कौन है। फिर उसको ये नहीं बताया गया कि उन्होंने ये कार्रवाई किस इंटेलिजेंस की मालूमात की बुनियाद पर की गई। अभी क्या है, और फिर कहा गया पहले जब फैसला किया गया 5500 पे, और उस 5500 में कितना फ़ायदा हो रहा था। अब क्या है, 100 किलो वाली गालिबन वो होगी, वो मिलेगी 4500 पे, और वैसे आपको मार्केट में कितने पे मिलती है। अब ये महकमा खुराक जो है ये उसके पीछे सिर्फ 4500 पे वो करेगा, जमा करवाएगा। बाकी आपको पता है यहाँ पे बारदाना के नाम पे क्या होता है, बाकी क्या नाम पे होता है। और ये मुजफ्फर ज़ीशान जो लाए इसका बड़ा पुराना तजर्बा है फूड में, और अभी भी ये बड़े शौक़ से लाए गए हैं और आए हैं। इससे पहले था असगर हरीफाल बड़ा बदनसीब है इस हवाले से। पिछली दफ़ा भी उसके ख़रीदारी नहीं हुई, इस दफ़ा भी वो छक्का लगाने आया था, उसका नहीं लगा, और इंशाल्लाह लगेगा भी नहीं। मैंने आपको बताया था कि वो एक मामूली सी पोस्ट के लिए हर हद तक जाता है। उसने अपना गुस्सा एक चौकीदार पे निकाला, उसको डिसमिस किया, सिर्फ अपनी मामूली सी थकड़ सी पोजीशन को संभालने के लिए। जब इस हद तक आप नीचे चले जाते हो तो कुदरत आप पे वो होती है। लेकिन मैं मुजफ्फर ज़ीशान पे हैरान होता हूँ कि BC में भी बड़े रिकॉर्ड कायम किए हैं। पहले भी DG फूड रहे हैं और अभी सेक्रेटरी फूड आए हैं, तो हर चोरी से वाकिफ़ हैं और हर रास्ता जानते हैं। वो कहते हैं ना, चोरी रोकने के लिए उससे बड़ा चोर लाओ, क्योंकि उसको हर चीज़ पता है। तो मुजफ्फर ज़ीशान को अल्हम्दुलिल्लाह अब क्योंकि ये एक्सपीरियंस्ड हैं। एक्सपीरियंस किस चीज़ में है, पुराने उसमें के ये फूड में रहे हैं, तो इनका बड़ा पुराना एक्सपीरियंस है, हर चीज़ का उनको मालूमात है। तो इसीलिए वो रात को वो कार्रवाई होती रही थी, उनको बचाने के लिए रात को गए। तो अब ये जितना भी वो करें, इनके BC के रिकॉर्ड इसने और रफ़ीक ने क्या किया, वो उसका रिकॉर्ड में फिर कभी आपको प्रेजेंट करूँगा कि किस हद तक यार हम नहीं बख्शते। हम न मजदूरों को बख्शते हैं, न मजलूमों को बख्शते हैं, न मजलूम को बख्शते हैं। तो फिर जब कंप्रोमाइज़ करके आते हैं ना मुजफ्फर ज़ीशान जैसे लोग, फिर क्या होता है। और फिर नूर मोहम्मद किसी को लाता है सेक्रेटरी, फिर ऐसे नहीं लाता, वो चुन के ढूंढ के बंदा लाता है।
کہ کون ایسا ہوگا جو میرا بہت سارا خیال رکھے گا. تو پھر پہلے ہریفال کا وہ کامیاب نہیں ہو پایا. پھر مظفر ذیشان نے اپنی گیم وہ جو سیٹلمنٹ ہوئی اس کا بھی مجھے پتہ ہے کس بیف پہ لایا گیا, اور اپنے وہ پورے کرنے کے لیے مظفر ذیشان بلوچستان فوڈ اتھارٹی میں دھڑا دھڑ اپنے لوگ بھجوا رہا ہے تاکہ وہاں سے ریکوری ہو. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ پچھلے جو بلوچستان فوڈ اتھارٹی کے ڈی جی تھے عتیق, ان کے دور میں آئی تھیں جابس, ٹیکنیکل جابس تھیں. اب کیونکہ وہ ایک پشتو کی بڑی مثال ہے کہ جو کچھ ہے وہ میرا ہے, اور نور محمد صاحب کی یہی ہے, شروع سے یہ عادت رہی ہے کہ جو کچھ آ رہا ہے وہ میرا ہو. باقی آپ نے دیکھا ہوگا کتنی پوسٹیں ہیں, یہ سب کہتے ہیں میرے پاس ہوں. یہ رہے جب تھے پی ایچ ای کے منسٹر واسا میں بھائی سارا کوئٹہ لگنا ہے. اس نے ادھر بھی اپنے لوگوں کو سارا اپنے لوگوں سے بھر دیا تھا. اس پر وہ لگا بھی تھا, عدالت میں بھی کیس آپ کے سامنے تھا کہ بھائی یہ تو بالکل ہی لیگل ہے, لیکن اس سے اس کو کیا فرق پڑتا ہے. بلوچستان ہے, یہاں یہ وارداتیں تو چلتی ہی آ رہی ہیں. ابھی فوڈ اتھارٹی میں نوکریاں تھیں, وہاں بھی 90% دمر صاحب کو اپنے لوگ چاہیے تھے کہ میرے لوگ لگیں گے ادھر کے. وہ کہتے ہیں بھائی کہ یار مطلب جو بھی ریکروٹمنٹ والے ہیں کہ یار آپ تو سیاسی ہو, آپ نے بچ جانا ہے. میں نے کہا نہیں, یہ سرکاری بندے کا پھنستا پھر بھی یہ کہتے ہیں گو کہ کرپشن کے طریقے بھی بیوروکریسی سکھاتی ہے, لیکن پھنسنا بھی بیوروکریسی نہیں ہے. کیوں؟ سگنیچر تو اس کا ہو رہا ہے. اب یہ جو بھرتیاں تھیں تو جو ریکروٹمنٹ کمیٹی تھی ڈی جی سمیت کہ بھائی ہم کیسے ایک ہی ضلع سے پھر ایک ہی ضلع میں ایک ہی تحصیل میں بھی پھر ظاہری بات ہے یہ اپنی یونین کونسل والوں کو زیادہ ایڈجسٹ کرتا ہے, تو یہ تو ہم پھنس جائیں گے. کہ نہیں, آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ پروسیس جس میں ہو سکتا ہے پتہ نہیں انہوں نے کتنا میرٹ کیا ہو کچھ, لیکن انہوں نے کچھ نہ کچھ جواز تو دیا تھا کہ یار اس میں کچھ تو تھی کہ ہمارا کیریئر ہے, ہم نے دیکھنا ہے, پھنسنا ہے. تھوڑا بہت ان کو بھی ایڈجسٹ کیا ہوگا, تھوڑا بہت میرٹ بھی کیا ہوگا, لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پوسٹنگ کینسل کی جاتی ہیں کہ اس میں 90% نور محمد صاحب کے بندے نہیں لگے, وہ اب کرے گا. اس کی جگہ کیا ہوتا ہے, وہ جاتا ہے ٹریننگ پہ, پیچھے سے فوراً اس کو ٹرانسفر کیا جاتا ہے, اور اپنے خاص اور کمزور ترین سردار عبدالرحمان صاحب اور دمر صاحب, میں نے کہا کوشش سب کی کوشش یہی ہوتی ہے کمزور افسر لاؤ, پھر اس کو اپنے طریقے سے اس سے ہر بلیک میل کر کے ہر طریقے کا اپنا کام لو. جس طرح یہ ایم ڈی واسا بیٹھا ہوا ہے, کمزور ترین آدمی ہے, آپ دیکھو گے ڈی سی بارخان یہ رہا, کمشنر لولا ڈویژن یہ رہا, ابھی اس کو ایم ڈی واسا لے گیا. تو سردار کھیتران صاحب کی بھی یہی عادت ہے, اور نور محمد سمیت تمام جو تیز ہیں, اسد بلوچ کی پھر یہ عادت ہے. کمزور ترین جب آپ نے دیکھا ہوگا وہ لے گئے تھے وہ کیا تھا امید علی کھوکھر کو, کہ ایسا کمزور سیکٹری ڈھونڈنا پھر اس سے ہر واردات ڈلوانا. تو ڈی جی اب فوڈ اتھارٹی میں کہے کہ یار فوڈ ڈپارٹمنٹ میں واردات نہیں ڈل رہی, فوڈ اتھارٹی میں 40-50 پڑا ہے, اس پہ بھی تھوڑا ہاتھ صاف کیا جائے. تو یہ نوکریاں نکالنی ہیں, اس میں تو 90% اپنے لوگ تو ایڈجسٹ کرنے ہیں. تو وقار خورشید سے اچھی چوائس کیا ہو سکتی تھی؟ بارکان میں واقع ہوگا. وقار خورشید جب زیارت تھا بھی واقعہ ہوا, ٹیکل نہیں کر پایا. پھر اتنا سینسٹیو ایریا جو بارکان بن گیا ہے, پھر میں نے کہا نہیں کمزور ترین ڈھونڈے جاتے ہیں, کمزور ترین میں وقار خورشید سر فہرست آتا ہے. مجھے میری خواہش ہوتی ہے کہ یار منورٹیز کا جو افسر ہو میں اس کو زیادہ پرموٹ کروں, اور میں بڑی پردہ پوشی کوشش ہوتی ہے, خدا ہم سب کی کرے, میری بھی ہوتی ہے کہ میں جب تک وہ بڑے اس کی بزادگی نہ کر رہا ہو, ہم کہتے ہیں کہ یار پردہ دینا چاہیے, لیکن ہر جگہ کوئی بندہ یوز ہونا چاہ رہا ہو تو انسان کیا کرے. مجھے تکلیف ہوتی ہے ایسے لوگوں کے خلاف کچھ بولنے پر بھی, کہ ان پہلے ہی چند لوگ ہیں, ان کے خلاف بھی کچھ بولیں تو اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے. تو وقار خورشید کو پھر جب یہ فائنانس کے منسٹر بنے تب ایڈیشنل سیکٹری لے گئے تھے فائنانس کے, پھر ان سے وہ کر کے پھر پی این ڈی میں اسے منسٹری لی گئی. وہ پھر آپ کو پتہ ہے کیا کہانیاں تھیں. تو دمر صاحب جہاں گئے, نور صاحب نے اپنی وارداتیں اور پھر اپنا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے. اور پھر آپ پی این ڈی میں وہ ہوئی ہیں سب سے زیادہ فیج اسکیمیں بھی آپ کو زیارت کے دور میں ملیں گی. وہ اب سی ایم آئی ٹی میں پڑی ہوئی ہیں, انکوائریاں کس نے کرنی ہیں. ادھر جو کچھ ہو رہا تھا اینٹی کرپشن میں, جو ایسی لوگوں نے کارروائی کی تو وزیر اعلیٰ کہتا ہے یہ کون ہوتے ہیں کارروائی کرنے والی. اس کیا ہوگا اب ڈی جی پر کیا گزری ہوگی اینٹی کرپشن والے پہ کہ یار میں کیا کر رہا ہوں, میں تم لوگوں کی کچھ ساکھ بناتا ہوں, پہلے ہی چوری 100% تک جا چکی ہے, ہم تھوڑا بہت وہ کرتے ہیں حکومت کا, اور آپ ہمیں ہی کہہ رہے ہو کہ ہم کون ہوتے ہیں کارروائی کرنے والے. پھر تو کچھ رہا ہی نہیں ہے نا. ہم مطلب اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. آپ ان کے ایسے
دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت، ایک طرف سے ایمانداری کے ڈھکوسلے اور دوسری طرف جو کچھ کر رہے ہیں انہی کے خلاف ایسی وہ کرنا اور کاروائی کرنا اور پھر رپورٹیں ان کے خلاف وہ دو، تو کیا ہوگا؟ ایسے چلتی ہے حکومت، یہ ہوتی ہے گڈ گورننس۔ لیکن پھر یہ واردات تو تھی ہی۔ ایک اور بات وہ تو کیا ہی ہے، اب اپنے بندے ایڈجسٹ کرنے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے کہ بیچارہ کوئی معذور لگے۔ اب میں حیران ہوتا ہوں، میں تو ایک انسان ہے تو ہوتا ہے کہ یار کوئی دل، کوئی درد، کوئی وہ چیز آپ میں نہیں ہے۔ نور محمد صاحب نے بلوچستان فوڈ اتھارٹی میں کوئی معذور تھے وہ بھی نکلوا دیے۔ اب وہ بیچارے در پدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، کہیں سے آ کے، مطلب وہ ہر جگہ اپنی فریاد لے کر آتے ہیں، ہم تک بھی کہیں انڈائریکٹلی پہنچ آئے۔ اب میں نے کہا یار اس معذور میں بیچارہ جو روز جاتا تھا، جو ان لوگ معذوروں کو ہم کہتے تو ہیں اسپیشل، کیا ہم ان کو وہ سٹیٹس دیتے ہیں؟ ان بیچاروں کو گھر میں سب جگہ کیا سمجھا جاتا ہے؟ وہ یہی روزگار ہوگا، اس کا کچھ ٹائم پاس ہوگا، وہ بوجھ نہیں ہوگا، کوئی اس کی زندگی بہتر ہوگی۔ یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہ خاص لوگ ہوتے ہیں، ان کا ہم نے خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کو عزت دینی ہوتی ہے، ان کو گریس دینی ہوتی ہے، ان کو الٹا یہ اگر جائیں تو کوشش کریں کہ ہاں بھائی آپ کی کتنی تنخواہ ہے، تو 5,000 انسان ویسے اس کو خوش کرنے کے لیے، اسپیشل فیل کرانے کے لیے کہہ دیتا ہے ہاں بھائی ریگولر وہ ہو، کانٹریکٹ پہ ہو، ہاں ابھی آپ کو میں نے پرماننٹ کرنا ہے۔ اس کے اور ایسے معاملات کہ وہ کہیں اگر کوئی خدا سے شکوہ کرتا ہے تو وہ اس کی بہت سخت ہوتی ہے۔ قدرت اگر کسی کو کوئی کمی دیتی ہے نا تو اس کو اتنا شاید محبوب بھی ہوتا ہے، اس کی بھی شاید زیادہ لگتی ہے، لیکن ہم لوگوں کو بالکل احساس نہیں ہے۔ میرا موجودہ یہ پرنسپل سیکرٹری بابر، اس کے خلاف بھی جو میں گیا کہ یہاں اتنی 2 نمبریاں ہو رہی ہیں، یا آپ اتنی ریلیز، ادھر آپ اتنی ریلیز کر رہے ہو، ادھر آپ نے اتنی ریلیز کیا، وہ بھی میں نے جنگ ایک معذور کے لیے شروع کی تھی کہ اس کو 9 مہینوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، اس نے نہیں کیا، لیکن بعد میں اورنگزیب قاسی صاحب آئے، لاکھ اختلاف ہوں، 1000 چیزیں ہم بولتے بھی ہیں اگینسٹ، وہ بھی ہیں، لیکن اس بندے نے آ کے اس معذور کی وہ 9 مہینوں کی تنخواہ نے پہلے ہی مہینے میں ریلیز کر دی کہ یار اس کا حق ہے۔ معذور کو کی تنخواہیں روک کے پہلے ان کی 20-25 ہزار ہوتی ہے۔ کیا پیغام آپ دے رہے ہوتے ہیں؟ اب ادھر بلوچستان فوڈ اتھارٹی میں مارکا مار لیا معذور کو آپ نے نکال کے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی خدا ترسی نہیں ہے۔ مطلب اتنا کچھ پورا نہیں ہو رہا، 2 ڈسٹرکٹ کا بجٹ آپ کے پاس ہے، اتنا محکمہ آپ کے پاس ہے۔ آپ یہ پچھلی حکومت میں آنے سے پہلے آپ کے کیا اثاثے تھے، اب کیا ہیں، سب کو پتہ ہے۔ قرض داری میں کہاں تک پہنچ چکے تھے وہ بھی دنیا کو پتہ ہے۔ بلوچستان چھوٹا ہے اور سب چیزیں پتہ چل جاتی ہیں، اور پھر جب تحقیقاتی ادارے پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو بہت کچھ اور لے آتے ہیں۔ پھر سیلاب میں کہاں جگہ متاثر ہوئی وہ بھی سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہاں تک ہے ہمارے منسٹر گئے ہوئے ہیں کہ سکیم اپروو کراتے ہیں، پھر جب وہ آتی ہے ٹینڈر ہوتی ہے وہ کہتے ہیں نہیں ابھی رکو، یہ جگہ یہاں جانی ہے، میں یہ زمین لیتا ہوں تاکہ پھر مجھ سے سرکار یہ ڈبل تنخواہ پہ، ڈبل پیسوں پہ یہ خریدے گی اور میری اس جگہ کی ویلیو بھی بنے گی۔ مطلب وہ اس حد تک گئے ہیں کہ اگر روڈ آئے گا بھی تو میری جگہ سے آئے گا، کوئی اور چیز آئے گی بھی میری جگہ۔ تو مطلب ہمارے بلوچستان کے سیاستدان کس انتہا تک پہنچ چکے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے ان کو احساس۔ ابھی یہ معذور کو نکالنا، یہ کوئی میرے خیال میں بعد میں بلایا بھی، وہاں جاتے ملاقات نہیں کرتے، وہ بیچارے روتی رہتی ہیں۔ ظلم نہیں ہے یار یہ؟ اور یہ جو دھڑا دھڑ ابھی کی جا رہی ہیں یہ بھرتیاں، اس میں میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، وزیر اعلیٰ بڑے دعوے کرتا ہے نا، وزیر اعلیٰ اس ان پوسٹوں پہ ہر 2 نمبری ہوگی۔ کیوں؟ وہ پچھلی پوسٹوں پہ بھی میں نے کہا تھا کوئی بڑا میرٹ ہوا ہوگا، لیکن کوئی 40% تو ہوا ہوگا۔ وہ پسند نہیں تھا، وہ کیوں؟ اگر انہوں نے بھرتیاں کرنی تھی تو نہیں کر دیتے، اور وہ کیوں کینسل کی ہیں؟ مطلب 2-3 چیزیں اور ایڈ کر کے وہ کینسل کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ واردات پوری ڈالنی ہے نا۔ کیوں؟ کیونکہ شاید پچھلا ڈی سی اس حد انتہا تک جانے کو تیار نہیں تھا، وقار خورشید جانے کو تیار ہے۔ وقار خورشید کو آپ نے کہنا بھائی ہم نے یہ ریکروٹمنٹ کر دیا ہے، سگنیچر کرو، وہ کر دے گا۔ رہی صحیح کسر، مظفر ذیشان اپنے بندے بھجوا کے ریکروٹمنٹ کمیٹی میں سارے وہی ہوں گے، تو رہ کیا جاتی ہے کسر؟
बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी में अभी मैं कह रहा हूँ ना, ये 40-50 करोड़ पड़ा है, आप इसका हशर नशर देखना। फिर अभी ये छापे ईद में, ये जो छापे पड़े हैं बेकरियों पर, आप देख लें जुर्मानों की क्या तफसीलात है। मतलब अब ये है, हम कहते हैं फूड अथॉरिटी कोई क्वालिटी चीज़ लाएगी, जब आप किसी को छापे इस उस पर पड़ेंगे कि ख्याल रखा जाए, तो फिर क्या होता है? ईदी के नाम पे छापे डाले जाएं तो फिर क्या होता है? तो मतलब ग्रेस रखो, हर हद तक नहीं जाना चाहिए। ये ब्यूरोक्रेसी को भी पैगाम है, ये सियासतदानों को भी पैगाम है, और जो ताकतवर हल्के हैं कि खुदारा अपनी चॉइस से ज़रा माकूल लाएं। देख रहे हैं लोगों के हालात आप, फिर आप कहते हैं नफरत बढ़ती है। कैसे नहीं बढ़ेगी? कुछ भी नहीं है यहाँ एहतिसाब में। वो मैं कह रहा था ना, वाहिद काकड़ अब क्या कार्रवाई करेगा, उसका रह क्या गया है? सीएम साहब के ऐसे अल्फाज होंगे, क्या होगा? अब सीएम को उसमें क्या मिलना है? और दूसरा, एक तरफ से अभी हम कह रहे हैं कि जंग मुतवक्की है, तो ये जो खुराक का डिपार्टमेंट है, यह लिया गया, ये जो गंदम है, ये तो इमरजेंसी के लिए होगी। अभी तो वैसे वाफर मिकदार में है, सस्ती मिल रही हैं चीजें, तो आप क्यों दे रहे हो? एक तरफ से जंग का खर्चा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं जो पड़ा हुआ बेचो। तो भाई वो रखी आपने किस लिए रखी हुई? वो तो इमरजेंसी के लिए थी, और अभी सबसे सस्ता रेट उनको मिलना है मार्केट में। तो ओवरऑल ये है कि खुश रखो, अपना टेन्योर पूरा करो। वजीर आला भी इस लेवल तक गए हुए कि बस हर एक को अब इसका साल भी ऐसे ना जाए, ये और मुजफ्फर ज़ीशान ज़रा दोबारा बहाल हो जाए। तो ये है हमारी हुकूमत, ये है हमारी गुड गवर्नेंस, कि हम में ना किसी चीज़ का एहसास नहीं है। हम इस हद तक गए हैं कि माजूरों को भी नहीं बख्श रहे हैं, तो किस चीज़ का हम गिला करें? हम क्या कहें ये सिस्टम ठीक होगा? फज स्कीमें भरी हुई हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती है। जहाँ एहतिसाब सिफर होता है ना, फिर ये चीज़ें होती हैं। लाख फौज और BLA BLF ये लड़ाइयाँ ये ख़त्म नहीं होंगी, इस गवर्नेंस मॉडल पे नहीं ख़त्म होंगी, इस सियासी लाट से नहीं ख़त्म होंगी, इस चोर निज़ाम में नहीं ख़त्म होंगी, जितना भी आप कर लें। और अगर कहें कि हम इनके कसीदे गाएं, तो हमसे ये नहीं होगा। हमारा ज़मीर इतना ज़्यादा अभी तक जो है ना बेज़मीर नहीं हुआ कि हम हर कैटेगरी को जो है ना क्रॉस करें और हम कहें कि मान हो रही है। हम यही कहेंगे कि 2 नंबरी हो रही है, मिल के हो रही है, हर इंतहा की हो रही है, किसी का लिहाज खातिर नहीं है। और अगर कोई कार्रवाई करता है तो फिर उनको भी इबरत का निशान बनाया जाता है। ये है एक हाथ पंजाब ने अपना फूड महकमा ही ख़त्म कर दिया। इसकी ज़रूरत क्या है जब अवाम ने रुल नहीं है? तो ये चीज़ें जो जा रही थी, किस मिल को जा रही थी, पहले भी आपके सामने है। ये चंद एक मिलों के माफियाज बैठे हुए हैं, वही ये तमाम चीज़ें टैकल करते हैं। ये अरब खरब की गेम ऐसे ही चलती है, और आपको इस गेम में अरबों की, करोड़ों की नहीं, अरबों की गेमें होती हैं। फिर मैं आपको किसी दिन फर्दन इनकी डिटेलें बताऊंगा कि किस में कितना घपला हुआ, किस में कितना घपला हुआ। तो फिलहाल यही है कि सब मिले हुए हैं, और वो जो इंटेलिजेंस वालों ने वो की, वो मेरे ख्याल में अभी तक थोड़ा लगे हुए हैं सबक सिखाने की। तो उसमें शायद वज़ीर आला भी ज़द में आए, बाकी भी ज़द में आए, लेकिन इतना ईज़िली इनको शायद खाने ना दें। और अगर ये करेंगे तो बहुत सारे और स्कैंडल भी जन्म लेंगे। तब तक के लिए हमें जो आगे जो अपडेट्स होंगी इंशाल्लाह हम आपको आगाह करते रहेंगे, और तमाम वारदातों पे आपको तफसील से बताते रहेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।